کس کے ساتھ سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی؟ یو ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کی گری ہوئی بات کوئی کرے گا یا اس طرح کی حرکت کرے گا. ڈس اپوائنٹمنٹ کس کے ساتھ ہوئی؟ آئی تھنک ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو تب ہوتی ہے جب آپ کی کسی کی بارے میں کوئی اچھی اوپینین پہلے سے ہی ہو. کیونکہ میں جانتی ہوں نا اس انڈسٹری میں مینٹیلٹی کس طرح کی ہے. اکثر لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور وہ بڑے ہیں, وہ گو گیٹ وٹ یو وانٹ والی مینٹیلٹی ہے کہ کہیں سے کوئی فری ٹکٹ مل جائے, کہیں سے کوئی فری اسٹے مل جائے, کہیں سے کوئی فری یہ مل جائے. اس طرح کی مائنڈ سیٹ بہت زیادہ ہے اس میں. تو موسٹ آف دا پیپل ڈس اپوائنٹ تو میں نہیں کہوں گی, کیونکہ آلریڈی میری ان کے بارے میں کوئی ایسی اچھی اوپینین ہے نہیں. تو وہ ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی, وہ جو رن آف دا مل بن جاتی ہے کہ اوہ گاڈ یہ مطلب اٹس اے ویری پریڈکٹیبل پیٹرن آف بیہیویئر. ہاں جی. تو اور اس میں بڑے شریف لوگ بھی ہیں, میں آپ کو بتاؤں, بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جو سروائیو کرتے ہیں. بڑے اچھے ایکٹر سے بھی بن جاتی ہوں, بڑے فیملی کہ ایسے گلیمرس ورلڈ میں بڑے کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جن کی میں بڑی عزت کرتی ہوں. اس جیسے انڈسٹری میں سہیل سمیر, عائزہ خان, ون آف دا نائسسٹ پیپل یو ایور میٹ. اچھا. ون آف دا موسٹ امیزنگ ڈاٹر, امیزنگ ماں, امیزنگ کو اسٹار پروفیشنلی. سمیع خان بہت شریف آدمی ہیں. بابر علی کے ساتھ میں نے کام کیا, وہ بڑے شریف, مجھے بہت ہی, میں بڑی عزت کرتی ہوں ان کی. اس طرح کے لوگ ہیں انڈسٹری میں, اور سینئرز بھی ہیں کچھ, مطلب بہت ہی اچھے لوگ مجھے ملے ہیں, اور جن کو اتنی ریکگنیشن شاید نہیں ملی جو ان کو ملنی چاہیے تھی. اچھا, اب آپ کراچی کی ایک محفل میں ہیں, اور کراچی کی ایک محفل میں ایک صاحب ہیں جن کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے. جی جی. وہ کیا واقعہ ہے؟ کس طریقے سے آپ انٹریکٹ کرتی ہیں؟ کس طریقے سے آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے ایک پولیٹیکل سرکل میں؟ تو بڑی پرانی بات ہے, اب تو 2010 کی شاید, یا لیٹ 2009 کی, آئی تھنک آئی دا ون آف دوز ایئرز. تو وہ تو ایک حادثاتی کسی کی پارٹی تھی, تو وہ بھی وہاں پہ تھے, میں بھی وہاں پہ ایز اے گیسٹ انوائٹیڈ تھی. کافی لوگ ان کے ارد گرد تھے. تو میں نے کہا میں تو نہ جانتی ہوں نہ میں ڈسٹرب کرتی ہوں لوگوں کو. شروع سے مطلب وہ باہر رہ کے تھوڑی سی عادت بن گئی تھی نا کہ کوئی جب تک آپ کسی انٹروڈیوس نہ کریں تو کسی کو بادر نہیں کریں. تو وہ جو ہوسٹ تھے انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا ان سے. اور وہ ہوسٹ پلیز ذرا نام کے ساتھ اگر بات کریں گی تو مجھے بھی سمجھ آئے گی اور میں بھی سوال کروں گا. وہ کوئی سوشل لائٹ ہیں کراچی کے, جو بعد میں ان کو ایک بورڈ کا ہیڈ بھی بنایا گیا انہی کے عمران کی گورنمنٹ میں. ان کا نام میں نے چینج کیا ہے جسٹ ٹو پروٹیکٹ پریویسی. اور بٹ یہ ہے کہ وہ جناب ان کے بڑے قریبی دوست تھے, قریبی دوست یا قریبی ایکوینٹنس تھے. تو ان کو خوش کرنے میں بڑا وہ تھا کہ کافی ساری عورتوں کو بلانا اور ایکٹریسز کو بلانا, ان کی دوستیں بھی ان کو بڑا اس میں اسسٹ کرتی تھیں. تو وہ بڑے میرے پیچھے پڑ گئے, اور یہ جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں کسی کے پیچھے پڑیں گے. انہوں نے تو ساری زندگی گوری گوری عورتوں کے ساتھ گزاری ہے جو بڑی بلینئرز ہیں. تو یہ بات ان کو ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان میں بھی لوگوں پہ اس طرح لائن مارتے ہیں. لیکن میں تو ان کی اس وقت بڑی عزت کرتی تھی کہ وہ واز اے ویری گڈ پریشر گروپ. میں دیکھتی تھی یار یہ تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, سویلین بالادستی, انصاف غریب آدمی کے لیے, وہ بڑی اچھی باتیں ہیں. تو وہ ان کے لیے رسپیکٹ تو وہ جو پبلکلی ہمارے دماغ میں تھی وہ تو آبویسلی تھی. بٹ وہ جو ان کے دوست تھے انہوں نے بڑی ماشاء اللہ سے اسسٹنٹس کی کہ وہ میرے ان کے ساتھ بات ہو, کہ لازمی ہو. جو کتاب میں آپ نے لکھا ہے میرے خیال میں ایک نمبر ٹیلی فون کا لے کے آئے آپ کے پاس کہ آپ اپنے اس پہ فون کرنا ہے. میں نے کہا میں ان کو جانتی ہی نہیں ہوں, میں کیوں فون کروں, مطلب دیٹس سو امبیرسنگ کہ کوئی اتنا بڑا سیلیبریٹی ہو اور آپ اس کو فون کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ عجیب آدمی ہے. میں اس کو یہی کہا, میں نے کہا یار پاگل آدمی ہو, کس لیے فون کروں, ابھی میں نے سلام دعا کر لی ہے. اور وہ بھی آپ نے کہا تھا کہ جا کے اس کو سلام کرو. میں تو اپنے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوں, کو اسٹارز وغیرہ انہیں کو جانتی ہوں. ان کے ساتھ ان کو کیوں میرے ساتھ انٹرسٹ ہو گیا, یا میں کیوں ان کو جا کے بادر کروں. آپ تو اس طرح دیکھتے ہیں نا جب آپ کسی پبلک فگر سے ملتے ہیں. تو وہ بڑا انسسٹ, وہ پیچھے ہی پڑ گئے کہ یہ نہیں آپ کریں فون. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا. میں نے ان کو کہا, میں کہ جی نائس ٹو میٹ یو اینڈ یو نو ہوپ آل از ویل, اس طرح کا کوئی فارمل میسج بھیج دیا. تو ان کے بعد ان کی کافی انویٹیشنز آئی. ان کا گالا بھی تھا, پھر فنڈ ریزنگ شوکت خانم کا. پھر وہاں سے ان کے ساتھ تھوڑی سی جان پہچان زیادہ ہوئی. سو obviously I allowed to get to know him, so he also took the liberty to get to know me. اس وقت اتنی سمجھ تو تھی نہیں. He was famous, he was
you know, seen as this messiah and all of that. وہ تو ایک امیج تو تھی نا ہمارے دماغ میں. لیکن حاجرہ یہ دیکھیے کہ آپ نے اس کتاب میں ایک پولیٹیکل فگر کے بارے میں بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں, بڑے سنگین, اور ایسے الزامات لگائے ہیں جن کو ہم ثابت نہیں کر سکتے. مطلب اگر آپ کو میں کہوں کہ یہ چیزیں جو لکھی ہیں آپ نے, کچھ ایسی چیزیں لکھی ہیں جو میں شاید آپ سے اس طرح بات بھی کرنا پسند نہ کروں کہ پبلکلی ہم کیا بات کریں گے. جی بالکل, جی بالکل ایسے ہی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس طرح کا ایک ایسے پولیٹیکل فگر کے اوپر ایک ایسے وقت میں ایسے وقت میں نہیں ہے, نہیں یہ کتاب 9 سال پہلے میں نے لکھی تھی. اس میں تو نام نہیں تھا نا حاجرہ, کس چیز کا؟ 9 سال پہلے آپ نے کتاب لکھی, یہ وہی اوریجنل کتاب ہے جو پبلش نہیں ہوئی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو کتاب پبلش نہیں ہوئی 9 سال پہلے, جس وقت وہ اپنے پورے عروج کے اوپر, جی جی ٹھیک ہے, اس وقت تو یہ کتاب پبلش نہیں ہوئی. جی اب جب ایک بندہ جی جو جیل میں, جی جی, اور جس کے اوپر فرینکلی اسپیکنگ انہوں نے خود بھی کچھ غلطیاں کی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں, لیکن ایک پورا سسٹم ہے, ایک پوری اسٹیبلشمنٹ ہے جو لگی ہوئی ہے اس کو بدنام کرنے میں, کہ اس کی پارٹی کو ختم کر دو, اس کو بدنام کرو. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے ان کو بدنام کریں, انہوں نے خود کچھ نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی کچھ کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, لیکن میں دونوں چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں اس سے انفارچونیٹلی اگری نہیں کرتی, کیونکہ اگر ایسا ہے تو میری جو کتاب انہی لوگوں نے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, میرے جو اکاؤنٹس وغیرہ ہیک کیے ہیں, وہ کس نے کیے تھے؟ وہ کیوں ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے؟ جو 2014 کے بعد جب یہ بک پبلش ہوئی, دسمبر میں یہ پبلش ہوئی تھی, امریکہ میں نے کی تھی, مجھے واپس آنا پڑا تھا, میرے بھائی نے اوور ڈوز کیا تھا. میرا ارادہ نہیں تھا, میں ذرا کلیئر کر دوں. اب میں اپنے باپ کے لیے واپس آئی. اچھا میں اس کو کنٹیکسچولائز کر دیتا ہوں. جی میں کنٹیکسچولائز کرتا ہوں کہ آپ کی 2009 میں ایک میٹنگ ہو جاتی ہے, عمران خان کے ساتھ میٹنگ ہو گئی, آپ کی ان کے ساتھ قربت ہو گئی, ہاں جی, اور پھر 2014 میں وہ قربت ختم ہو گئی. 13 سے بھی پہلے ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد صرف سلام دعا تھی, 2014 میں. اور میرے والد صاحب پھر پارٹی بھی جوائن کر چکے تھے, اس کا بھی مجھے بڑا وہ تھا, پریشر تھا کہ اس کو, اور وہ جو میری ڈس اپوائنٹمنٹ تھی نا, پھر میرے بھائی کا وہ جو اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد تو میں بہت ہی زیادہ ٹوٹ گئی تھی. ٹھیک ہے, میرا کریئر وغیرہ بھی بہت افیکٹ ہو رہا تھا ہر چیز سے, مجھے اس سے بھی بڑی وہ کہتے ہیں نا گھن آنے لگ گئی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ باتیں بھی یہ اس طرح کرتا تھا کہ یہ تو واقعی خراب ہے, یہ تو لوگ ایسے ہیں, اس طرح کے وہ, اور بھی مزید نا مجھے آئسولیٹ, اور آئی بیکیم ویری آئسولیٹڈ, بہت ہی زیادہ, اتنی آئسولیٹ ہو گئی تھی کہ آئی ڈیسائیڈڈ کہ یہ تو اب ڈیڈ اینڈ ہے. ڈیڈ اینڈ, لٹرلی اے ڈیڈ اینڈ فار می. ٹھیک ہے حاجرہ, نو آفینس, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی ہے, یا میں ہوں, میرے سامنے ایک جو لیڈر ہے, پولیٹیکل لیڈر ہے, وہ ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے ہے, وہ اسٹیج پہ نماز بھی ادا کرتا ہے, وہ مذہب کا نام بھی لیتا ہے, وہ مدینہ جہاد کے نام پہ وہ ووٹ بھی مانگتے ہیں. جی, تو میں, اور آپ سے آپ کا قبر کے حساب ابھی سے لینا شروع ہو گئے ہیں. لیکن میں کیسے یہ بلیو کر سکتا ہوں کہ یہ جو اتنے سنگین الزامات آپ لگا رہی ہیں, بالکل نہ یہ کریں. بالکل درست ہے. نہیں آپ نہ کریں. یہ میری ایک ایکسپیرینس ہے. دیکھیے میں نے ایک واقعے کا ایک ذکر کیا تھا, میں آپ کو آج یہ ذرا ڈسٹنگوش کروں. میں نے کہا تھا ایک ویڈو تھی, انہوں نے مجھے یہ کہا تھا, میں نے وہ بات نہیں مانی, کیونکہ وہ میرے ذہن و گمان میں کنونس نہیں ہوں. جو آپ مجھے سوال کر رہے ہیں نا, تو وہ کچھ لوگوں نے آج ٹویٹر پہ اس کا بڑا ایک بہت ہی اس کو سیریس لے لیا کہ حاجرہ نے یہ دیکھا ہے. حالانکہ کیٹیگوریکلی میں نے لکھا ہے کہ یہ چیز نہ میں نے دیکھی ہے, یہ صرف میں نے سنی ہے. اور وہ ایک خاص عورت تھیں جن کا میں نام نہیں لے سکتی, جن کی عمران کے ساتھ اچھی جان پہچان رہی ہے, تو وہ بار بار مجھے ایک بات کہتی تھی, تو اس کی کافی ایک مذاق کہہ لیں یا شوشہ لگا لیں, سوشل میڈیا پہ لوگوں نے لگایا ہے اس کا. حالانکہ کیٹیگوریکلی میں نے یہ بات کی ہے کہ اس کی میں پریوی نہیں ہوں. جس بات کی میں پریوی نہیں ہوں, وہ بات میں نے کیٹیگوریکلی کتاب میں ہر جگہ لکھی ہے کہ آئی ہیو ہرڈ دس بٹ آئی ڈنٹ نو دیٹ, بٹ what I have heard and I stand by it, that's the truth. جہاں پہ جو چیز میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے یا میں نے سنی ہے, اور وہ صرف میں نہیں ہوں, اس کے کافی کچھ اور بھی اوور دا ایئرس کافی باتیں اس طرح کھلی ہیں جس کے وٹنسز بھی ہیں, اور وہ سٹوری صرف میں نے اکیلے نہیں سنی. آئی واز ناٹ دی اونلی ون. جس طرح ان کی جو پک اپ لائنز ہیں نا, وہ کافی پریڈکٹیبل تھیں. وہ ایک بعد میں ایک مذاق ہی ہم ریٹروسپیکٹ میں اس کا اڑا سکتے ہیں کہ یار لائنیں ہی بندہ چینج کر دیتا ہے. لیکن وہ جو کچھ جسے آپ الزامات لگا رہے ہیں, وہ میرے لیے ایک بہت تلخ اور ایک بہت ہی تکلیف دہ, کیونکہ میرا بچپن میں کچھ ایکسپیرینسز تھیں جب آپ
یا ہراس ہوتے ہیں یا ملیسٹ ہوتے ہیں ایز اے چائلڈ, وہ بڑی تکلیف دیں اور اس کے لیے لائف ٹائم گزر جاتا ہے اسے ہیل کرنے کا. بچپن میں آپ جب تھیں تو آپ کے ایک امپلائی نے, کک نے, جی جی جی, آپ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں, 6 سال کی عمر میں, اور اس طرح بہت سارے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جی, زیادتیاں جو ہوتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ایک ٹراما تھا, اسی ٹراما کو بعد میں آپ نے اس معاملے سے بھی ظاہر ہے میرے لیے بہت ٹریگرنگ ہے. اور میں ایک چیز, ہر چیز کر لیں, دیکھیں کوئی کنسنٹنگ اڈلٹس کوئی کچھ بھی کرے, اٹس ناٹ میرا بزنس نہیں ہوگا, یا کوئی بھی کریں. ایک تو یہ جو انہوں نے آج کل ان کو آئی تھنک آپ کی کمیونٹی میں بھی میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ بڑی ہپوکریسی سے کام لیتے ہیں. جب ان کی مرضی ایک چیز سوٹ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے کیوں نہیں ہو رہا, یہ ایسے تو غلط ہے, یہاں پہ تو یہ نہیں. اور پھر کچھ عرصے بعد جب وہ ان کے نیریٹو سے اگر میچ نہیں کرے گا تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ذاتیات پہ تو ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے, یہ نہیں کر. ایک بندہ ہے از رننگ فار آفس, اس کا تضاد دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں نا ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, جہاد کے نام پہ آپ ووٹ لیتے ہیں, عورتوں کو آپ کہتے ہیں کہ روبوٹس نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, سکون تو صرف قبر میں ملتا ہے, اور خود محل بنا لیے اور اثاثے کہاں سے کہاں چلے گئے, یہ چور ڈاکو ہیں, خود گھڑیاں چرائیں, خود ٹیکس ڈکلیئر نہ کریں, خود اپنے بچے تک ڈکلیئر نہ کریں, اور لوگوں کو جا کے بھاشن دیں. اور آپ کی اور میری پالیسی میکنگ, آپ کی اور میری لائف ان چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اس گورننس پہ ڈپینڈ کرتی ہے ایز سٹیزنس. وہ کیسے ذاتیات نہیں ہوئی؟ میرا اس کے ساتھ کوئی, دیکھیں آئی ڈونٹ پرسنلی کیئر فار ہم ٹو بی آنیسٹ. وہ جیل میں ہو, وہ اپنے بچوں کے ساتھ, پرسنلی آئی ڈونٹ کیئر فار ہم. میرا اس کے ساتھ ذاتی وینجنس نہیں ہے. میرا جو یہ سٹوری ہے وہ ایک چیز ہے جس سے میں پریوی ہوں اور تھی. میرا جو سب سے بڑا جو بوجھ ہے مجھ پہ, اپنے باپ کو اس پارٹی میں دھکیلنا. I am so ashamed of that. میرا تو چلیں ذاتی تو ہو گیا, وہ جو ان کو میں نے اس گندے ٹولے میں, حالانکہ ان کا تو لینا بلوچستان کو تو ویسے بھی وہ اتنا کوئی سیریسلی لیتے نہیں ہیں, نہ ہی وہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین تھے, نہ ہی انوالو تھے کسی چیز میں, نہ ان کے پاس اتنا کوئی پیسہ تھا کہ وہ پیسہ کہتے ہیں نا بنانے کے لیے بھی پیسہ چاہیے, ان کا تھا ہی نہیں. ان کو تھا کہ چلو لوگوں کا کوئی بھلا ہو جائے گا کل. But obviously he had cancer and then he passed away. میرا مسئلہ یہ تھا to have supported this person, to have involved my family with this political party, اور پھر وہ جو سارے وہ جو لیکچرز تھے, وہ جو یہ قربانیاں اور یہ میں تو یہ, وہ حقیقت نہیں ہے جس وجہ سے وہ پاکستان میں ہے. اس کی یہی ہے کہ یہاں پہ جو عیاشیاں ہیں وہ باہر نہیں ہو سکتی, یہ ایک حقیقت ہے. اب یہ کچھ لوگ ہیں, کسی کا میں ٹویٹ دیکھ رہی, چیپ پبلسٹی. چیپ پبلسٹی کیا ہوتی ہے؟ چیپ پبلسٹی ہوتی ہے کہ اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں, اس کے لیے انسٹاگرام ہے, اس کے لیے اونلی فینز ہیں, اس کے لیے ویڈیوز ہیں, اس سے زیادہ پبلسٹی مل سکتی ہے آپ کو. کتاب لکھنے سے تو آپ اپنے آپ کو ایک ونریبل ایکسپوز کر رہے ہیں, اپنی زندگی کو ایکسپوز کرا رہے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ شاید کسی کو تھوڑا سا ریزالو مل جائے, شاید وہ جو بچپن میں ملیسٹ ہوا ہو کسی سے, اس کو تھوڑی ریزالو مل جائے, شاید کوئی بچی جو ماڈل بننا چاہ رہی ہو, ایکٹر بننا چاہ رہی ہو, اس کو تھوڑا سا پتہ لگے کہ what they are coming into, how to guard yourself. the vulture culture جو ہے, اور ان کا سب سے بڑا صرف یہ جس لیڈر کی آپ بات کریں عمران کی, صرف مسئلہ ان کا نہیں ہے, مسئلہ ان کے ارد گرد جو ریکٹ ہے, وہ جو ان کا ولچر کلچر ہے جس کے بارے میں نے اس کتاب میں بات کی ہے, وہ بھی بہت خطرناک ہے. آپ چلیں عمران کا تو چلیں آپ چھوڑ دیں, آپ کے تعلق تھا نہیں تھا, اڈلٹس سے ختم ہو گیا, ایوری بڈی مووز آن. مسئلہ ان کے ارد گرد پھر لوگوں کا ہے نا, اس سے آپ کیسے نکلتے ہیں؟ وہ آپ کی انڈسٹری میں بھی ہیں, وہ باہر بھی ہیں, آپ کوئی پوسٹ ان کے خلاف نہیں کر سکتے, آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ کیوں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی وہ جیل میں جو 9 سال میرے گزرے ہیں, اس میں مجھے کتنا افیکٹ ہوا ہے؟ میں بھی ان سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں. آپ کو میں نے کتاب بھیجی تھی, آپ مجھ سے پوچھ لیتے, اگر میں جھوٹ بول رہی تھی تو سب سے پہلے وہی شخص تھے, میں ان کو کتاب بھیجتی. اچھا, میں اسی بات پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ باہر چلی گئی جی, اور باہر بیٹھ کے آپ نے یہ کتاب لکھ لی. میں نے ایز اے کتھارسس لکھی تھی. کتاب میں کوئی پیسے ویسے بھی نہیں ہوتے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, کیونکہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. کتاب آپ لکھ کے آپ نے خان صاحب کو بھیج دی. جی, ای میل کی تھی میں نے. جی, ای میل کی تھی. تو کیا بات چیت ہوئی؟ کوئی نہیں, کوئی بات چیت نہیں ہوئی, انہوں نے جواب نہیں دیا. اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ سارے اکاؤنٹ بلاک ہو گئے, ہیک ہو گئے. آپ کے سارے اکاؤنٹ ہیک ہو گئے؟ جی, ای میل, انسٹاگرام, میرا امیزون اکاؤنٹ جس میں نے کنڈل پہ یہ ڈالا تھا, all 3 of them.
اچھا. اور آج دن تک ریسٹور نہیں ہوئے. جو آپ بات کریں نا کہ کیا یہ وہ لوگ کرا رہے ہیں جن کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے آج کل, وہ لوگ کرا رہے ہوتے, تو میرا یہ جو 9 سال پہلے وہ جو کنڈل پہ کتاب کھلی تھی وہ ابھی تک تو نہیں میری ریزالو ہوئی. میں تو پچھلے 3 سال سے لگی ہوں اس کو ریزالو کرانے میں. وہ 9 سال پہلے والی ٹیم نہیں ہے نا ابھی. لیکن اس ٹیم نے بھی نہیں کرنی تھی, تو جو نئی ٹیم آئی ہے اگر وہ جھگڑا کر رہی ہے, تو اگر وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں کہتی ہوں جی ساڑھے وہ اکاؤنٹ سے کھلوا دو, اتنا تو کر دو, ورنہ میں یہ پھر سے کیوز پبلش کرنے کی کوشش کرتی.